رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، 15ویں پارے کی سورۃ الکہف کی پہلی آیت آپ لوگوں نے سماعت کی. اللہ رب العالمین حقائق جاننے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر ایسی عظیم کتاب نازل فرمائی جس میں کسی قسم کی کوئی کمی کجی کوئی نقص نہیں ہے. الحمدللہ الذی، تمام حمد و ثنا تسبیح و تقدیس کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ہر چیز کا خالق و مالک بھی رب ہے اور ہر چیز اللہ رب العالمین کی باقی اس کی تسبیح بولتی ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس کے اوپر جو کچھ ہے، ہر چیز اللہ کی تعریف میں رطب اللسان ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو. جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، اس کی عظمت و شان اس رب نے خود اس انداز سے بیان فرمائی کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز ایسی نہیں جو بنانے والے کی تعریف نہ کرتی ہو. مفسرین نے کہا دروازہ کھلنے اور بند ہونے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ایک چرچراہٹ سی آتی ہے نا، یہ آواز دروازہ اپنے انداز سے اپنے مالک کی تعریف کرتا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے جب میں اس کے قریب سے گزرتا تھا نا، وہ مجھ پہ سلام پیش کیا کرتا تھا. اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز اللہ کی تعریف میں رطب اللسان ہے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی. فرمایا جس دن ہم لوگوں کو بلائیں گے نا، جب وہ ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو ان کی زبان پہ ہوگا سبحانک اللہم وبحمدک. فرمایا قبروں سے جب لوگ نکل کے قیامت والے دن میدان میں آئیں گے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، جس دن ہم لوگوں کو بلائیں گے وہ قبروں سے نکلیں گے، اپنے سروں سے خاک جھاڑتے ہوئے کہیں گے اے اللہ پاکی تیری ذات کو ہے. تعریف کس کی کریں گے؟ اللہ کی. تو کہا ہر چیز اللہ کی ذات کی تعریف میں رطب اللسان ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں
جس نے اپنے خاص بندے پر قرآن مجید کی صورت میں مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، جس نے اپنے خاص بندے پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، ایسی کتاب کو نازل فرمایا جس میں کسی قسم کی کمی اور نقص کو نہیں چھوڑا، ایسی عظیم کتاب کہ جس میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص نہیں ہے۔ جس ذات نے نازل کیا اس میں بھی کسی قسم کی کمی کجی، جس پہ نازل کیا اس میں بھی کسی قسم کی کمی کجی نقص، اور جو نازل کیا اس میں بھی کسی قسم کی کمی کجی نہیں رکھی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کہا اے لوگوں، یہ ایسی عظیم کتاب ہے، ایسے عظیم پیغمبر پہ نازل کی گئی ہے، اور ایسے عظیم اللہ نے نازل کی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص تم لوگ پاؤ گے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ میرے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، آپ فرما دیجئے اپنی زبان ختم نبوت سے، حق آ گیا ہے، باطل کو چلے جانا ہے، سچ آ گیا ہے، جھوٹ کو مٹ جانا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، میرے محبوب آپ فرما دیجئے جو باطل ہے اس نے مٹنا ہی تھا۔ حق کی صورت میں اسلام، جھوٹ کی صورت میں کفر۔ کہا اب اسلام آ چکا ہے، اب کفر کو جانا ہے، مٹنا ہے۔ اب قرآن آ چکا ہے، شیطان کو جانا ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی آیات سے کہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ایمان والو تمہارے لیے اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ شفا اور رحمت۔ اس کو ہم نے ایمان والوں کے لیے نازل کیا، اس میں ہم نے شفا کو رکھا، اس میں ہم نے رحمت کو رکھا۔ اب صرف اس سے رحمت مراد روحانی نہیں ہے، قرآن مجید ایمان والوں کی روحانی بیماری کا بھی علاج کرتا ہے، جسمانی بیماری کا بھی علاج کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ایام، جن دنوں میں آپ علیل تھے، وصال کے دن تھے، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اماں جان فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے مقدس ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم مبارک پہ پھیرا کرتے تھے۔ پھر جب کچھ کمزوری بڑھ گئی ظاہراً دنیاوی لحاظ سے، تو پھر میں سورۃ الناس اور فلق پڑھ کر حضور پہ دم کرتی، ہاتھ اپنا نہ پھیرتی بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہاتھ پھیرتی، اس لیے کہ میرے ہاتھ کی بنسبت حضور کے ہاتھ میں خیر و برکت زیادہ تھی۔ تو پتہ یہ چلا قرآن مجید جو کہتا ہے کہ میں شفا بھی ہوں، رحمت بھی ہوں، یہ صرف روحانی علاج نہیں کرتا، جسمانی علاج بھی اس کے اندر، لیکن ڈھونڈنا کام طبیب کا ہے، کون سی آیت کہاں آتی ہے، کس بیماری کے لیے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عرب کے ایک قبیلے میں کچھ صحابہ تشریف لے گئے، انہوں نے اس قبیلے سے کہا کہ ہمیں کچھ بھوک ہے، کھانے کی حاجت ہے، دیا جائے۔ انہوں نے دینے سے انکار کیا، صحابہ آگے چلے، اس قبیلے کے سردار کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا، انہوں نے صحابہ کو روکا، کہا کہ تم اس کا کوئی علاج کرنا جانتے ہو؟ کوئی تمہیں دم آتا ہے، کوئی پھونک شونک مارنا جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اس کا ہمارے پاس علاج ہے، لیکن تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہم بغیر اجرت کے دم نہیں کریں گے، پہلے تم اس کی اجرت دو گے۔ ان کو نصیحت دلوانا تھی۔ انہوں نے کہا جی ہم یہ چند ایک بکریاں بطور معاوضہ اجرت کے طور پہ آپ کو دیں گے، آپ دم فرمائیں۔
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے دم کیا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ اب پوچھتے ہیں کہ وہ دم میں کون سا کلام پڑھا، اور اس کلام کے آپ سب حافظ ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ وہ کلام کوئی مشکل نہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ ترتیب کے لحاظ سے، نزول کے لحاظ سے سوال نہیں، کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ آپ سب حافظ ہیں کہ نہیں؟ حافظ ہیں نا؟ تو پھر اپنی عظمت میں کہیں سبحان اللہ۔ قرآن مجید آسان ہے کہ نہیں آسان؟ جس ترتیب سے معصوم 7 سال کا بچہ الحمد سے لے کے والناس تک A to Z، الف سے لے کر بے یہ تک مکمل قرآن کو سناتا ہے، زبر زیر شد و مد، کوئی الف بے آگے پیچھے نہیں کرتا، یہ اللہ کا معجزہ نہیں غور کیا ہے؟ اس نے کہا نازل کرنے والی میری مقدس ذات ہے، جس پہ نازل ہوا محمد علیہ السلام کی پاکیزہ ذات ہے، جو کلام نازل کیا ہے وہ بھی لا ریب کلام ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کجی اور نقص نہیں ہے۔ صحابہ نے اسی سورت کو، سورۃ الفاتحہ کو تلاوت کیا، جہاں اس جانور نے کاٹا تھا خون رس رہا تھا، وہاں پہ دم کیا، اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ ہم تو کئی سالوں سے وظائف کرتے چلے آ رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم تو کئی دنوں سے لا الہ الا انت سبحانک، کئی سال ہو گئے، یا اللہ کشمیر کو فتح عطا فرما، ہماری تو دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ صحابہ نے تو ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اس میں ریزن کیا ہے، راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ کہا کلام وہی ہے جو صحابہ پڑھتے تھے، کلام تم بھی وہی پڑھتے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری زبان صحابہ والی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی زبان کو اللہ رسول کی اطاعت میں رکھا ہوا تھا، اپنی منشاہی، اپنی مرضی کے مطابق وہ کام، وہ وہی کام کرتے تھے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو اللہ رسول کا حکم تھا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا، لیکن ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ استغفر اللہ، توبہ بھی بدماشوں والی، یار جس سے معافی مانگ رہے ہو انداز بھی تو معافی والا ہونا چاہیے نا، لیکن ہمارا انداز وہ نہیں، زبان سے 1000 بار کہہ لیں استغفر اللہ، رب توبہ قبول کرتا؟ وہ کہتے ہیں عاجزین کے سارے سے آؤ، جس کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہو اس کی طرف اپنے دل و دماغ کی پوری توجہ بھی تو دو نا، جس کو پکار رہے ہو اس کی عظمت کو سامنے رکھ کر کہو استغفر اللہ۔ تمہارا ادھر استغفر اللہ کہنا ہوگا، میں تمہارے گناہوں کو اٹھا کے نیکیوں میں بدل کے رکھ دوں گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ صحابہ نے کہا بکریاں دو، لیکن کہا ہم یہ بعد میں لیں گے، پہلے رسول سے پوچھیں گے جائز ہے کہ نہیں جائز۔ اپنا قدم پھونک پھونک کے رکھنے والا جب زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کا نور نازل فرما دیتا ہے، برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کہا پہلے رسول سے پوچھنے دو، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم آقا علیہ السلام نے کہا تمہیں یہ بتایا کس نے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے؟ تم نے اجرت دی ہے۔ اب اجرت کو جائز کرنے کے لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا جو تم نے مال لیا ہے نا اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو، تاکہ صحابہ کے لیے وہ چیز جائز ہو جائے۔ تو کہا ایمان والو انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس عظیم اللہ نے اپنے خاص بندے پر جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب کو ہر قسم کی کمی اور کجی سے پاک رکھا ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ آگے اسی سے متصل فرمایا کہ ایمان والو یہ جو قرآن مجید ہے اس کے اندر جو کافر ہیں ان کے لیے ڈر ہے، یہ عدل و انصاف والی کتاب ہے اور یہ لوگوں کو ڈراتی ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان والے ہیں، ایمان لانے کے بعد جو اچھے اعمال کرتے ہیں، خالی ایمان کا نہیں کہا،
ایمان لانے کے بعد جو اچھے اعمال کرتے ہیں وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجرًا حسنا، ایک بہترین اجر کا بندوبست کیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو اچھے اعمال کرتے ہیں قرآن مجید انہیں بشارت دیتا ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور کافروں کے لیے بولیے کیا ہے؟ ڈر ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے ان کے لیے ڈر ہے، ان کو ڈراتا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ عیسائیوں نے کہا تھا، نصارہ نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتنا بڑا منہ سے بولتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، اتنی بڑی بات کہتے ہیں۔ خدا تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اسے جنا گیا ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ تو کہا یہ اتنا بڑا بولتے ہیں، میرا قرآن، میری کتاب جو ہم نے جبریل امین کے ذریعے مصطفیٰ کے قلب سلیم پر نازل فرمایا، وہ کلام ان یہودیوں کو، نصارہ کو ڈراتا ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس آیت سے اللہ رب العالمین ایک عظیم واقعہ کو بیان کرتا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہا میرے محبوب علیہ السلام جو پہاڑ والے ہیں، وہ جو غار والے ہیں، اصحاب کہف، وہ جو پہاڑی میں سونے والے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے۔ میدان کربلا میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس جب نیزے پہ چڑھا دیا گیا نا، تو آپ کی زبان اقدس پہ قرآن کی یہی آیت تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہا اے لوگوں قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اصحاب کہف عجیب تر نشانی ہے، لیکن میرا بغیر جسم کے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھنا اس واقعہ سے بھی عجیب واقعہ ہے۔ اس کا شان نزول اس طرح سے ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہود کے کہنے پر، یہودی علماء کے کہنے پر مشرکین مکہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اے ابو القاسم، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہمارے آپ سے 3 سوال ہیں۔ حضور علیہ السلام کو چیک کرنے لگے، امتحان آزمائش کے طور پہ پوچھنے کے لیے آئے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو ہمارے یہ چند ایک سوال ہیں۔ بھیجا کنہوں نے تھا؟ یہود نے۔ یہود شروع سے سازشی ہیں، آج تک وہ سازشیں کرتے آ رہے ہیں، ایمان والوں کو جڑنے نہیں دیتے، فرقہ واریت میں کسی کو دیوبندی بنا دیا، کسی کو وہابی، کسی کو شیعہ، کسی کو چترالیوی، کسی کو کچھ، کہا مسلمانوں کو آپس میں جڑنے نہیں دینا۔ رب نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ارے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کس کی رسی؟ رسی سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے کہا اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے حجت الوداع کے موقع پہ میدان عرفات میں اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے کہا تھا، اے لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک سنت مصطفیٰ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس کو تھام لو۔ یہودیوں نے سازش کی، کہا اے مشرکین مکہ، تم رسول سے تنگ ہو، جا کے رسول کی آزمائش تو کرو، حضور سے پوچھو چند ایک سوال، اگر وہ سوالوں کے صحیح جواب دے دیں فابہا، اگر نہ دیں تو پھر تم تو جیت جاؤ گے نا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ حضور علیہ السلام کی وہ شان و شوکت نہیں رہے گی۔ اب یہ حضور کی بارگاہ میں یہود علماء کے کہنے پر چیک کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے آئے۔ پہلا سوال داغا، عرض کی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں بتائیے یہ روح کیا ہے؟ یہ روح کیا ہے؟ پہلا سوال۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس کا کل جواب دوں گا۔ رب فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جس کو ہم نے اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا ہے نا، خاتم النبیین، وہ نبی اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں ہے۔
وہ نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، یونیک ہے نا، نایاب چیز ہے، کہا ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم بھیجنے والے بھی نایاب ہے، عظمت و شان کے مالک ہیں، جس کو آخری نبی بنا کے بھیج رہے ہیں وہ تمام انبیاء کا سردار بن کے آ رہا ہے۔ کہا میں کل جواب دوں گا۔ یہ حضور علیہ السلام کو چیک کرنے کے لیے کل پھر حاضر ہوئے۔ قرآن مجید اسی صورت میں فرماتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب کہا نا میں تمہیں اس کا کل جواب دوں گا، لیکن ساتھ آپ نے انشاءاللہ نہ فرمایا، ساتھ آپ نے انشاءاللہ نہ فرمایا۔ اب یہ حضور کے ذریعے ہر ایک پیغام امت کی تربیت ہے نا، اللہ نے اپنی مخلوق تک میسج پہنچانا تھا، حضور نے انشاءاللہ نہ فرمایا، 15 دن تک وحی کا نزول بند ہو گیا۔ اب یہ بار بار آتے رہے، انہوں نے چہم گوئیاں کرنا شروع کی، حضور کی عزت کو معاذ اللہ اچھالنا چاہا، لیکن جس کی عزت کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہو، دنیا کی پوری طاقت لگ جائے، اس کی عزت پہ کوئی آنچ آ سکتی؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ وہ آتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا محبوب جب بھی کوئی بات کہیں امت کی تربیت فرمائیں، کام کرنا تم نے ہوتا ہے، لیکن ساتھ یہ کہیں اگر اللہ نے چاہا تو کل میں یہ کام کر دوں گا۔ یہ معاشرتی ہماری تربیت فرمائی کہ ساتھ کیا کہنا ہے، سب بولیں کیا کہنا ہے، انشاءاللہ۔ پھر یہ آئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، ساتھ ساتھ کہنے لگے محمد کو محمد کے خدا نے چھوڑ دیا، معاذ اللہ۔ میرے رب نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے والضحیٰ کے چہرے والے مصطفیٰ، واللیل اذا سجا، اے زلف عنبری والے میرے محبوب، نہ کل آپ کے خدا نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آج چھوڑا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے میرے محبوب آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب دنیا کی طاقت لگ جائے وہ آپ کا ذکر گھٹانے کی کوشش میں لگے رہیں، رب آپ کا ذکر بڑھا رہا ہے۔ جس کا ذکر بڑھانے والا خدا ہو اس کا کوئی ذکر کم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ پہلا سوال یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ بنی اسرائیل سورہ 15واں پارہ۔ کہا میرے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، کہ روح کیا ہے؟ میرے محبوب آپ فرما دیں قُلِ الروح من امر ربی، یہ جو روح ہے یہ میرے اللہ کے حکم سے ایک چیز ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر تم اس کی ٹوہ میں لگے رہے، اس کی چھان بین کرنا چاہو، اگر تم دیکھنا چاہو یہ روح کیا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میرے محبوب ان سے کہہ دیں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، تم سمجھ نہیں سکتے، ہم نے تمہیں سمجھنے کا علم ہی نہیں دیا، تم جو مرضی کر لو، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ ارے انسان تجھے علم دیا ہے لیکن تھوڑا سا دیا ہے، تم اس کو سمجھ، بس اتنا یقین رکھ، تیرا ایمان رکھنا لازم ہے کہ یہ روح میرے اللہ کی طرف سے ایک امر ہے، اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ یہاں بعض جہالان نے چوٹ کھائی، ٹھوکر کھائی، انہوں نے کہا روح کے بارے میں سرکار کو بھی علم نہیں تھا۔ اللہ نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اعتراض کرنے والوں، جو میرا محبوب نہیں جانتا تھا ہم نے سب کچھ اپنے محبوب کو بتا دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم نے جو اپنے محبوب کو سب کچھ بتا دیا، یہ محبوب اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پہلا سوال کلیئر ہوا۔ کہاں اصحاب کہف کون ہیں؟ یہ پہاڑی والوں کا واقعہ کس طرح ہے؟ اللہ رب العالمین نے یکے بار سورۃ الکہف نازل فرمائی، ام حسبت ان اصحاب الکہف، کہا میرے محبوب ان سے فرما دیجئے یہ جو پہاڑی والے ہیں نا، غار والے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے عظیم ترین نشانی ہے، عجیب ترین نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے۔ واقعہ کس طرح ہے؟
دقیانوس ایک بادشاہ گزرائے حضور علیہ السلام سے قبل۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تشریف لائیں گے، امام مہدی کے بعد آئیں گے، اور وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، مصطفیٰ کے غلام بن کے آئیں گے، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ شیطان ہوگا، رسول نہیں ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے سوال کرنے والوں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے۔ چند ایک لوگ تھے، دقیانوس بادشاہ نے ظلم و تشدد کرنا شروع کیا، لوگوں سے توحید چھیننا شروع کی، لوگوں کو بتوں کے آگے جھکنے پہ مجبور کرتا تھا۔ یہ چند ایک لوگ تھے، گنتی کتنی تھی؟ آپس میں چہم گوئیاں ہونے لگی۔ رب نے کہا، جب میں نے تعداد بتائی نہیں، تمہیں کاہے کی مصیبت ہے تعداد کے پیچھے پڑو، تم یہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں حکمت اور نصیحت تمہیں کیا کر رہا ہے، گنتی کے پیچھے نہ چلو، جتنا بتا دیا ہے اتنے پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ کریم آقا علیہ السلام نے کہا، یہ دقیانوس بادشاہ نے لوگوں کو مجبور کیا، یہ چند ایک گنتی کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی توحید کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایک غار کے اندر چھپا دیا۔ جب یہ چلے نا، ان کے ساتھ ایک بکریاں چرانے والا بھی آ گیا، اس کے ساتھ ایک جانور تھا جس کو قرآن مجید نے کہا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہا یہ ایک جانور تھا جس کو قلب کہا جاتا ہے، یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چرواہے کو وہ توحیدی اللہ پہ ایمان رکھنے والے جنہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو غار میں چھپانے کا ارادہ کیا تھا، انہوں نے چرواہے سے کہا، اس جانور کو بھگا، یہ بھونکے گا، آواز پیدا ہوگی، چوکیدار ہمیں گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لے جائیں گے۔ اس نے اللہ سے زبان مانگ کے اللہ کے ولیوں سے کلام کیا۔ اس نے کہا، تم مجھے کہتے ہو میں بھونکوں گا، میری عادت ہے، میں ضرور بھونکتا ہوں، لیکن لوگوں پہ بھونکتا ہوں، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پہ نہیں بھونکتا۔ اللہ والوں پہ بھونکنا میری عادت، تم نے تو اپنا تعلق اب اللہ سے جوڑا ہے، میں نے 40 سال پہلے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا تھا۔ میری عادت ہے بھونکنا، لیکن اللہ والوں پہ بھونکنا میری عادت۔ اس لیے یہاں بات سمجھائی کہ اللہ والوں پہ جانور بھی نہیں بھونکتے، جو قرآن میں بتوں والی آیات اٹھا کر سچے اللہ والوں پہ چسپاں کریں، اللہ والوں کے بارے میں زبان درازیاں کریں، تو پھر وہ اس جانور سے بدتر ہوئے کہ نہ ہوئے۔ اس جانور نے کہا کہ نہیں، میں نہیں بھونکتا۔ رب فرماتے ہیں کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ چلے ایک غار میں آ کر چھپ گئے۔ ان کا وہ جانور، وہ قلب، وہ اپنی چاروں ٹانگیں میرے محبوب غار کے دہنے پر، غار کے منہ کے اوپر کلائیاں یوں پھیلا کے بیٹھا ہے، اور ہم نے سورج کو حکم دیا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ کہا یہ میرے بندے تھے نا، انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا مال، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا میری ذات کے لیے، یہ سب کچھ چھوڑ کے جب غار میں پناہ گزین ہوئے، ہم نے ان کی حفاظت کی ایسے ذمہ داری نبھائی، میرے محبوب ہم نے اپنے سورج کو حکم دیا۔ سورج کا مالک کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، کہا زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ یہ جس مکان کے اوپر تم نے پلیٹ لگائی ہے، تم سے پہلے تمہارے باپ کے نام کی تھی، اس سے پہلے تمہارے دادا کے نام کی تھی، تم چلے جاؤ گے پلیٹ اتر جائے گی، اس کے بعد تمہارے اولاد کے نام کی لگے گی، تم ایویں چیختے ہو اس کے مالک ہم ہیں۔ دنیاوی کاغذات میں مالک تم ہو، حقیقی کاغذات میں مالک اللہ ہے۔ جس کا یہ یقین کامل ہو گیا کہ ہمارا مالک وہ کامیاب و کامران ہے۔ یہی غار والوں نے کہا تھا کہ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہا جب سورج چلتا ہے نا تو ہم نے سورج کو حکم دیا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، ہم نے کہا اے سورج جب تو گزرے تو ہمارے ان نیک بندوں کے دائیں طرف سے ہو کے چلنا، اور جب ڈوبنے لگے ان کے بائیں طرف سے، یہ کھلے میدان میں ہے، غار کا منہ کھلا ہوا ہے۔ کہا اے سورج تیرا کام ہے چلنا، ایک مدار کے اندر ہمارے حکم سے چلتا ہے، لیکن جب بھی تو چلے، نکلے یا ڈوبے، آنے لگے جانے لگے، اپنی شعائیں ہماری ان نیک بندوں پہ نہ ڈالنا۔
اس لیے کہ ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کہا محبوب جب یہ تھک جاتے نا، ہم جب دیکھتے کہ ان کو ضرورت ہے، ہمارے حکم سے ان کی کروٹیں خود بخود بدلی جاتی ہیں، خود بخود ان کی کروٹیں بھی بدلتی ہیں، جو ان کا جانور ہے اس کا پہلو بھی ہم بدل دیتے ہیں۔ یہ سارا کام، یہ ساری عظمتیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنا کامل یقین اللہ کی ذات پہ رکھا ہے۔ تو کہا ایمان والو تمہارے لیے اس کے اندر سبق یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ سب کچھ اگر تم نیچے رکھو، اللہ رسول کی محبت کو، اللہ رسول کی ذات کو اوپر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا کر دے گا جو تم چاہتے نہیں۔ جو تم چاہتے ہو وہ تو ملے گا ہی، لیکن جو تم نہیں چاہتے ملے گا تب جب تم اللہ کی ذات کو اپنے ہر معاملے میں ترجیح دو گے، ہر کام کے اوپر اللہ کی ذات کو رکھو گے۔ تو کہا اے محبوب علیہ السلام یہ اصحاب کہف ہیں، یہ غار والے ہیں، ان کے اوپر ہم نے نیند کو غالب کر دیا۔ دقیانوس مر گیا، صدیاں گزر گئی، 300 سال کے بعد، کتنا عرصہ؟ 300 سال کے بعد پھر ہم نے ان کے اوپر سے نیند کے غلبے کو اتارا۔ 300 سال کے بعد یہ لوگ بیدار ہوئے، اب آپس میں کلام کیا کرتے ہیں؟ رب کی عظمت پہ قربان جائیں، رب جن سے پیار کرتا ہے ان کی ایک ایک بات کو اٹھا کے محمد کے قرآن کو بنا دیتا ہے، قرآن مجید کی آیات بنائیں۔ کہا میرے محبوب آپس میں کہنے لگے قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، آپس میں کہنے لگے یار ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں؟ ایک کہنے لگا آدھا دن، دوسرا کہنے لگا ایک دن نہیں، ہم جب آئے تھے غار میں سورج طلوع ہو رہا تھا، اب جب باہر جھانک کے دیکھا تو سورج ڈوب رہا ہے۔ کہا بس اتنی دیر سوئیں؟ رب فرماتا ہے نہیں میرے محبوب یہ 300 سال تک سوئے رہتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہے جو رب میٹیریل نہیں تھا، ڈھانچہ نہیں تھا، دائی نہیں تھی، اس نے حضرت انسان کو بنایا۔ ارے منکرو تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ جو رب نقشہ نہیں تھا، ایک ڈھانچہ نہیں تھا، حضرت انسان کو بنا سکتا ہے، اس کو مٹا کے پھر کیا دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ کاپی کرنا آسان ہوتا ہے نا، چیز کو اصل نو بنانا مشکل ہے، کاپی کرنا آسان ہے۔ کہا جس رب نے بغیر کاپی کے حضرت انسان کو بنایا ہے، کیا اس کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ ان سے پوچھو تو کہتے ہیں قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، ہم ایک دن یا آدھا دن سوئے ہیں۔ رحمت ہم نے ان پہ 300 سال نیند کو غالب رکھا۔ جب ملیکہ اٹھا بازار سے کھانا لینے کے لیے گیا، 300 سال تک سوئے رہے، نہ پانی کی حاجت نہ خوراک کی حاجت۔ کس نے بندوبست کیا؟ سب بولیں کس نے کیا؟ جو مردوں کو کھلا سکتا ہے وہ محمد کے زندہ غلاموں کو نہیں کھلا سکتا، لیکن اس نے قانون دیا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہا میں کھلاؤں گا ضرور لیکن محنت کرو گے، کھلاؤں گا ضرور۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی انسان کو ملتا ہے، اگر محنت کرنے سے ملتا نا، سب سے زیادہ امیر آدمی مزدور ہوتا، مزدور کتنی محنت کرتا ہے، لیکن کہا دیتا میں اسے ہوں جس کو میں اس قابل سمجھتا ہوں، جس کا کاسا ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہا دیتا اسے ہوں جو تھوڑے آنے پر زیادہ آنے پہ میرا شکریہ ادا کرتا رہے، ہر حال میں مجھ پہ خوش رہے، میں اسے نوازتا چلا جاتا ہوں۔ کہا پھر ان کے کھانے کا بندوبست، اب بیدار ہوئے، انہیں حاجت ہوئی، بازار میں آئے کھانا لینے کے لیے، انہوں نے پیسہ دیا، اس نے پیسہ پکڑا، کہا یہ تو 300 سال پہلے کا سکہ ہے، لگتا ہے خزانہ ہاتھ میں آیا ہے، وقت کے بادشاہ کے پاس لے آیا۔ وقت کا بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، ماننے والا تھا، انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کوئی خزانہ چوری نہیں کیا، ہم تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے، ہم تو سمجھتے ہیں آدھا دن یا ایک دن سوئے تھے، تم بتاتے ہو کہ 300 سال پہلے تاریخ میں دقیانوس نامی ایک بادشاہ گزرا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ کہا چلو باقی ساتھی دکھاؤ، قرآن مجید فرماتا ہے وہ لے کے آیا، اندر داخل ہوا،
ہوا، یہ پیچھے کھڑے رہے۔ رحمتیں ہم اپنے نیک بندوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ بادشاہ فوج لے کے آیا، لشکر لے کے آیا، یملیخا اندر داخل ہوا، اندر والوں نے باہر سے شور سنا، شاید پکڑ ہو گئی ہے، دقیانوس کی فوج پکڑنے آ گئی ہے۔ جب انہوں نے یہ آواز سنا، رب فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر پھر نیند کو طاری کر دیا، پھر سلا دیا۔ جو باہر لوگ کھڑے ہیں اب ان کے دل میں اپنے نیک بندوں کا رعب ڈال دیا۔ ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، بندوقیں، ایٹم بم، سب کچھ ان کے پاس ہے، مثال دے رہا ہوں، لیکن ان کے دل میں رب نے اپنے نیک بندوں کی ہیبت، ڈر، خوف ڈال دیا۔ چاہنے کے باوجود وہ اندر داخل ہو سکتے، سب کچھ رکھنے کے باوجود میرا رب کہتے ہیں کیسے آ سکتے؟ ہم نے جو ان کے دلوں پہ غالب اپنا ایک دبدبا، رعب ڈال دیا، کسی کی جرت نہ ہوئی، وہ اندر سو رہے ہیں، ان کے دل میں ہم نے ایک بات ڈالی، یہاں ہمارا معبد خانہ بناؤ، جہاں ہمارے نام کی مسجد بناؤ۔ وہاں غار کے قریب ایک مسجد بنا دی گئی، وہاں لوگ آتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ کہا محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم نے جو اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا یہ ہم نے لفظ بائی لفظ ٹھیک ٹھیک بیان کیا ہے۔ تم جو مرضی کہتے رہو، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو ایمان والو سبق یہ ہے، نصیحت یہ ہے اس واقعہ سے کہ جو اپنا تعلق اللہ رسول سے جوڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کی اولادوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کے مال کی بھی۔ اللہ صحیح باتیں سمجھنے کے بعد مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت